الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ بروج کی دو آیت پڑھی گئی، کل بھی یہ آیت پڑھی تھی۔ اس سورت کے شان نزول میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کل میں نقل کرنا ہم سے رہ گیا۔ اس میں ایک غلام بچے کا ذکر آ رہا ہے جو بڑے ہی ایمان کے اونچے مقام پر تھا، اور اس کو مارنے کی جو تدبیر ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا، اس نے خود بتلائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے یمن میں۔ حضور کی ولادت سے 70 سال پہلے یہ یمن میں کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ تو اس کے زمانے میں ایک کاہن یا ساحر تھا، بہت ہی اپنے فن کا ماہر۔ اس کا آخری وقت آیا مرنے کا، تو اس نے بادشاہ یوسف ذو نواس سے کہا کہ ہمیں کوئی ذہین، فطین، دانا، بینا، ہوشمند، باشعور ایسا لڑکا دو کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس کو یہ کہانت یا سحر کا علم سکھا کے اپنے فن کا ماہر بنا دوں۔ چنانچہ اس عبداللہ بن تامر کا انتخاب ہوا کہ یہ اس ساحر کے پاس یا کاہن کے پاس جائے گا اور اس کا علم سیکھے گا۔ اسی راستے میں جس راستے میں یہ جاتا تھا، تو چونکہ زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، دین حق اس زمانے میں عیسائی دین تھا، تو اسی راستے میں ایک اللہ والا بھی رہا کرتا تھا۔ اللہ والے کو اس زمانے میں راہب کہتے تھے، تاریک دنیا، زاہد، جس کا تعلق اللہ سے تھا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اصل مقصود تو تھا اس بچے کو بھیجنا ساحر یا اس کاہن کے پاس، لیکن راستے میں یہ اللہ والا رہتا تھا، تو یہ بچہ جاتے ہوئے اس اللہ والے سے اس کو دوستی اور مناسبت ہو گئی تو وہ اللہ والوں کا بھی جو علم ربانی ہے وہ سیکھنے لگا۔ تو اس میں تھوڑی اس کو تاخیر ہو جاتی راہب کے پاس جانے میں، ساحر کے پاس جانے میں، تو وہ اس پر ظلم و زیادتی، مار پیٹ کرتا، لیکن وہ یہ بچہ برداشت کرتا۔ پھر گھر آتے ہوئے جب وہ ساحر یا کاہن کے پاس سے آتا تو راستے میں راہب ملتا، پھر اس کے پاس اس کو تاخیر ہو جاتی علم سیکھنے میں، علم ربانی، علم الہی۔ تو گھر والے اس پر ظلم و زیادتی کرتے، تو گویا مجھے ادھر بھی ٹوٹتا تھا، ادھر بھی ٹوٹتا تھا، لیکن اس نے اللہ والے کے پاس جانا اس نے چھوڑا نہیں۔ اسی کو تفصیل کو حدیث میں بتایا گیا ہے، میں نے خلاصہ بتا دیا، اب ذرا سنیے پورا واقعہ۔ شان نزول، اس صورت میں ایک قصہ کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بادشاہ، یعنی جس کا نام میں نے یوسف ذو نواس بتایا، اس کے پاس ایک کاہن یعنی وہی ساحر تھا جو شیاطین کے ذریعے یا علم نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی خبر غیب کی چوری کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار، دانا بینا لڑکا دیا جائے جو اس کو اپنا علم سکھا دے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن تامر۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی اللہ والا بھی رہتا تھا۔ جیسا اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا،
اور یہ راہب، یاد رکھیے گا راہب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والے کو، کاہن یا ساحر وہ تھا۔ یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا، یعنی دین حق پر۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ طور پر اس نے دین حق کو قبول کر لیا، یعنی عیسائی مذہب۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے، لوگوں کو جانے ہی نہیں دے رہا ہے جنگل سے، اور اللہ کی مخلوق پریشان ہے۔ تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے، یعنی یہ اللہ والے کا دین سچا ہے، تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن وہ جادوگر ساحر سچا ہے تو نہ مارا جائے، تاکہ میں فرق کر سکوں کہ سچا علم کون ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی دلیل اس کے سامنے آ گئی کہ راہب یعنی اللہ والے کا دین سچا ہے اور کاہن غلط ہے۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ کسی اندھے نے سنا، آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ لڑکے نے کہا بشرطے کہ تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، یعنی دین حق قبول کر لے۔ چنانچہ اس نے قبول کیا اس شرط کو، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور وہ آدمی پھر مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی، وہاں خبر چلی گئی، تو اس راہب کو، اس لڑکے کو، اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا، تینوں کو بلایا، اللہ والا، بچہ اور وہ نابینا جس کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ اس نے راہب اور اندھے کو تو قتل کر دیا، اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، وہاں سے اس کو لڑکا ہو دیجیے۔ مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود لڑک کر گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت اوپر سے نیچے آ گیا۔ یہ ایک دوسرا واقعہ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اسی کا تذکرہ کریں گے سورہ بروج میں اللہ پاک۔ پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہ اس سے بھی بچ گیا۔ جو لوگ گئے ڈبانے اس کو، وہ خود ڈوب گئے اور یہ بچہ واپس آ گیا۔ جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے مارنا چاہتے ہو تو سنو، کہا مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو، کہا اللہ کا نام لو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا غلام کا رب ہے۔ کہا یہ کہا کہ تیر مارو گے تو تیر لگے گا مجھے، ورنہ تیر نہیں لگے گا۔ جاتے جاتے بھی اسلام کی دعوت، ہاں یہی ہے گڑ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا گیا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ پس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لخت عام لوگوں کی زبان سے لا الہ الا اللہ یا آمنت برب ھذا الغلام، میں اس رب کے رب پر ایمان لایا۔ جی ہم سب اللہ پر ایمان لاتے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ہم نے تو جس سے روکا تھا وہی ہو گیا، اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ اس کو کیا کریں گے؟ آگ میں جھونک دیں گے۔ چنانچہ بہت آدمی جلائے گئے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ تقریباً 12,000 لوگ آگ میں جلا دیے گئے۔ جی کتنے لوگ؟ جی ابھی سنیے ذرا۔ اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والے کو عذاب دینے کے لیے خندق کھدوا کر اس کو آگ کے بڑے شعلوں میں لبریز کیا۔ پھر ایمان لانے والوں میں سے ہر ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان کو چھوڑ دو یا پھر اس خندق میں گر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا اس کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی، تو چھوٹا بچہ معصوم بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں،
جو لوگ اس طرح دہکتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے، ان کی تعداد روایات میں 12,000 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ منقول ہے۔ اور یہ لڑکا جس کی کرامتوں کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور یہ کہ اس نے خود بادشاہ کو اپنے قتل کی یہ صورت بتائی کہ تم میرے ترکش کا تیر لو اور اس پر بسم اللہ ربی کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اس ترکیب کے ساتھ لڑکے نے تو جان دے دی، مگر اس واقعہ کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے نعرہ لگایا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بے ایمان ظالم کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی خائب و خاسر بنا دیا۔ اس واقعہ کو اس میں نقل کیا گیا ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔